السلام علیکم، میرا نام عدن پرویز ہے، ایم فرام سپیریئر یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ روز آخرت میں ہم سے جو ہے وہ دین سے ریلیٹڈ سوالات کیے جائیں گے، ہم سے روزہ نماز کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ دین میں اسلامی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، دنیاوی تعلیم کے حصول کے اوپر۔ تو کیا ہماری دنیاوی تعلیم روز آخرت ہمارے کام آئے گی؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دین جب علم حاصل کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ تخصیص نہیں اس کی کرتا۔ آپ اس بات سے، اور دوسرا یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید دین سے متعلقہ جو علوم ہیں، ظاہری طور پہ عبادات اور اعتقادات سے متعلقہ جو علوم ہیں، انہی کے حوالے سے دین آخرت میں جو ہے وہ ہم سے سوال کیا جانا ہے۔ یہ اصل میں غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی لوگوں کے ذہنوں میں کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید عبادات اور اعتقادات کا نام ہی دین ہے، جبکہ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس اسکول آف تھاٹ سے آپ اور میں تعلق رکھتے ہیں، یعنی دین اسلام، وہ بنیادی طور پہ کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ایک دین ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، اور یہ خوبصورتی ہی اصل میں باقی تمام مذاہب سے اسلام کو جو ہے وہ منفرد اور ممتاز کرتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خوبصورت نظام حیات ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی شخص پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے نتیجے میں انتہائی دنیا کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں دین کے کام کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری طرف اگر کوئی شخص ظاہری طور پہ، عمومی طور پہ جو کام دین کے امور سمجھے جاتے ہیں انہیں دنیا کی غرض کے ساتھ، دنیا داری کی غرض کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ دین کا کام نہیں شمار ہوتا، وہ دنیا داری کا کام شمار ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کنفیوژن دور کرنی چاہیے اپنی کہ اسلام کے اندر علم کے حوالے سے دین اور دنیا کی کوئی الگ تخصیص نہیں ہے۔ اسلام جہاں دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے، وہیں پہ ہی دنیا کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس پہ ہمیں بہت ساری شہادتیں ملتی ہیں۔ آپ سب نے سن رکھا ہے غزوہ بدر کے اندر جس وقت قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے لوگوں کی جان بخشی کے لیے جو رحمت کے اسباب پیدا کیے، جو ذرائع اور بہانے عطا کیے، ان میں سے ایک خوبصورت ذریعہ یہ تھا کہ جو شخص ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا سکتا ہے اس کے لیے آزادی ہے، اس کی جان بخشی ہے۔ جو ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اور ایک روایت کے مطابق 20 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ جن کو یہ بات کہا جا رہا تھا اور جنہیں یہ اپرچونٹی دی جا رہی تھی، وہ سارے تو مکے سے آئے تھے اور نان مسلم تھے، ان کے پاس تو دین موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو کیا پڑھانا تھا؟ کیا انہیں دین پڑھانا تھا؟ یقیناً انہیں دین نہیں پڑھانا تھا، بلکہ دنیا کا جو علم جسے ہم عرف عام میں دنیا کا علم کہتے ہیں وہ پڑھانا تھا انہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیاوی علوم کا حاصل کرنا بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے عوض جان بخشی کی جا رہی، یعنی 10 لوگوں کو یہ خیر منتقل کرنا، یہ جو صلاحیت ہے لکھنے پڑھنے کی جو ظاہری طور پہ دنیاوی علوم میں کام آنے والی ہے، یہ ایک صلاحیت مسلمان بچوں میں منتقل کرنے کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی عطا کر دی۔ اس سے ہمیں اندازہ تو، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات پر شاہد ہے، یعنی ہر لمحہ اس کے اندر ایسی خوبصورت اور جدید مثالیں موجود ہیں کہ انسانی سر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتراف کے طور پہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں عرض کروں کہ وہ معاشرہ جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ عورت کا کتنا استحصال کیا جاتا تھا، ہر وہ علم جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے۔